کل کی مجلس میں اس پر بات ہو رہی تھی کہ دھرم کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ دھرم ایک انڈسٹری ہے۔ جس طرح فلمی انڈسٹری ایک صنعت ہے جس سے لوگ پیسے کماتے ہیں، نام بناتے ہیں، اسی طرح سیاست بھی ایک انڈسٹری ہے۔ اور سیاست کے بارے میں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مغربی طرز سیاست ایک جدید اور ترقی یافتہ تجارت ہے۔ یعنی جو لوگ مغربی طرز سیاست کرتے ہیں تو ان کی یہ سیاست کیا ہے؟ ایک نئی تجارت، پہلے یہ تجارت نہیں تھی، اور ترقی یافتہ یعنی اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دھرم یا مذہب یا فرقہ پرستی، یہ بھی میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک قدیمی، جدید نہیں ہے، یہ ایک قدیم اور ترقی یافتہ تجارت ہے۔ قدیم اس لیے ہے کہ مذہب کا کاروبار بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور ترقی یافتہ ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی جو مذہب یا دھرم کے دیوتا ہیں انہیں یا ان کی نسلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اب کیسے لوگ مانیں گے کہ واقعی جو مذہب ہے یا دھرم ہے یہ بھی ایک قدیم اور ترقی یافتہ تجارت ہے؟ تو میں آپ کو ایک بندے کی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ بندے کون ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا محمد الیاس قادری عطاری دامت برکاتہ۔ ان کو میں شروع سے جانتا ہوں، اور کراچی میں یہ جہاں رہا کرتے تھے تو وہیں پر میں بھی رہا ہوں۔ کھارا در میٹھا در ایک علاقے کا نام ہے، تو اسی علاقے میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ اصل میں میمن ہے۔ میمن اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح انسانوں میں یہودی وہ پیسہ کمانے کے ماہر ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں میں میمن لوگ بھی پیسہ کمانے کے ماہر ہیں کہ بھائی کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور پیسہ کمانے کے لیے میمن کسی کام سے بھی منہ نہیں موڑتے۔ انہوں نے اپنا نام کیوں مولانا محمد الیاس رکھا؟ ان کا اپنا نام یعنی پیدائشی نام محمد الیاس نہیں تھا۔ کیا نام تھا؟ لیکن یہ محمد الیاس ان کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے 1980 یا 81 میں چلہ لگایا تبلیغی جماعت میں، اور تبلیغی جماعت کی ترتیب سیکھی، پھر یہ تبلیغی جماعت کے کام سے متاثر ہوئے۔ پھر یہ ذہین تو تھے لیکن ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، 7-8 جماعتیں میرے خیال میں انہوں نے پڑھی ہوں گی۔ یہ سمجھ گئے کہ بھائی اگر میں مزید اسی جماعت میں جاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ میں تبلیغی جماعت کے اکابرین کے پیچھے چلتا رہوں، بھائی اپنی ایک دکان کھول دے۔ تو انہوں نے دعوت اسلامی کے نام سے ایک تحریک کی بنیاد رکھی 1981 میں۔ اچھا، ان کا نام مولانا یعنی اپنے نام کے ساتھ یہ مولانا کیوں لگاتے ہیں؟ حالانکہ بریلوی ہیں، اور بریلیوں میں، جامع ازہر والوں میں اور دیوبندیوں میں یہ 3 فرقے ہیں علم کے میدان میں نا، تو جامع ازہر والے مولانا نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ۔ یہ بریلوی علماء اپنے نام کے ساتھ مولانا نہیں لکھتے، کیونکہ مولانا کون لکھتے ہیں؟ دیوبند کے علماء۔ اور بریلوی علماء اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ لکھتے ہیں، علامہ لگاتے ہیں، جیسے علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ کوکب نورانی، اسی طرح کے علماء ہیں ان کے۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مولانا لگا دیا۔ تو جیسے یہ متاثر ہوئے تو انہیں تو پتا چلا چلے میں کہ بھئی تبلیغی جماعت کی بنیاد کس نے رکھی تھی، اور کس طرح یہ تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے بانی تھے، تو انہوں نے اپنا نام محمد الیاس رکھا، چونکہ تبلیغی جماعت کے بانی وہ مولانا تھے، مولانا محمد الیاس، اور یہ ان پڑھ ہیں، لیکن انہوں نے مشابہت اختیار کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ مولانا بھی لکھا اور محمد الیاس۔
ایسی جرأت کوئی بریلی عالم نہیں کر سکتا. اور میں جانتا تھا ان کی جو مالی حالت تھی، وہ ایک عام انسان تھے، ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ ہی مزدوری کرتے تھے. 1981 میں انہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور دھیرے دھیرے ان کا کام بھی پوری دنیا میں پھیل گیا. وہاں تبلیغی جماعت تھی، انہوں نے دعوت اسلامی یعنی تبلیغ سے کیا کیا، دعوت اور اسلامی اور اپنا نام، تو مشابہت بن گئی تبلیغی جماعت میں اور ان میں. اور بانیوں میں بھی مشابہت کے، وہ بھی مولانا محمد الیاس تھے اور یہ بھی محمد الیاس ہیں. اب وہ بندے یعنی محمد الیاس قادری دامت برکاتہ، وہ کربوں میں نہیں، مجھے نام نہیں آتے کہ کربوں سے آگے مجھے شمار نہیں، بے حساب دولت میں وہ کھیلتے ہیں. وہ نہیں، ان کے خلفائے راشدین بھی اربوں میں اور کربوں میں کھیلتے ہیں. انگلینڈ میں ان کے گھر ہیں، ہر جگہ ان کے بڑے بڑے گھر، اور نام بھی اور پیسہ بھی کمایا. اگر یہ دھرم یا مذہب انڈسٹری میں نہیں آتے اور یہ دیوتا نہیں بنتے تو آج میری طرح یہ بھی ایک عام انسان ہوتے. لیکن انہیں جو دولت ملی تو کس چیز سے ملی، کون سی سند سے ملی؟ دھرم، مذہب، اسی انڈسٹری سے انہیں دولت ملی اور نام بھی ملا. تو دھرم انڈسٹری کیا ہے یہ، یعنی مذہبی کاروبار کیا ہے، یہ ایک قدیم اور ترقی یافتہ تجارت ہے. جس نے بھی اس میں ہاتھ ڈالا دیوتا بن کے تو وہ حد سے نکل جاتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے علامہ پروفیسر طاہر قادری ہیں. یہ ایک وکیل تھے اور وکالت میں یہ فیل ہو گئے تھے، ناکام ہو گئے تھے، ان سے کوئی کیس نہیں لڑواتے تھے. تو انہوں نے بھی دھرم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اب کیا ہے، نسلیں عیاشیاں کر رہی ہوں گی، ابھی قیامت تک کی نسلیں ان کی غریب نہیں ہو سکتی. تو دھرم کیا ہے، انڈسٹری ہے. اور اس کے بارے میں یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا. تو علامہ صاحب نے فرمایا، واعظوں میں یہ تکبر کہ الہی توبہ، واعظوں میں یہ تکبر کہ الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں. ان کے ہر کام میں دنیا طلبی کا سودا، ان کے ہر کام میں دنیا طلبی کا سودا، ہاں مگر واز میں دنیا کو برا کہتے ہیں. اور جن کی دینداری میں ہے آرزوئی زر پنہا، جن کی دینداری میں ہے آرزوئی زر پنہا، آ کے دھوکے میں انہیں راہنما کہتے ہیں. اور بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی، بغض للہ کے پردے میں عداوت ذاتی، دین کی آڑ میں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. جن کا یہ دین ہو کہ اپنوں سے کرے ترک سلام، جن کا یہ دین ہو کہ اپنوں سے کرے ترک سلام، ایسے بندوں کو یہ بندے صلحاء کہتے ہیں. انشاءاللہ اس نظم پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن جو بات میں دھرم والوں کے لیے کہتا ہوں، میں صرف میں نہیں کہتا، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سب نے ان کو پہچانا ہے. اور میں جو مذہب کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں جیسے حنفی مذہب ہے اس طرح شوافع احناف جسے کہا جاتا ہے، شوافع حنبل، امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے، یا امام مالک، یہ نہیں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کا احترام میں کرتا ہوں اور ان کی عقیدت میرے دل میں ہے. لیکن میں مذہب یا دھرم کس چیز کو کہتا ہوں، تو یہ دھرم صرف ہمارے مسلمانوں میں نہیں، ہر مذہب والے اور ہر مذہب کے دیوتا وہ کروڑوں
اربوں اور کھیلوں میں اور کھربوں میں کھیلتے ہیں، اور ذلت کسے اٹھانی پڑتی ہے؟ عوام